السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام، اللہم بارک علی محمد بعدد من قعد وقام، اللہم ربنا اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام محترم ظہیر الدین شیخ بھائی، ناظم جماعت اسلامی زون شمالی، ارکان جماعت، کارکنان جماعت، اساتذہ کرام، دیگر احباب مکرم، ایک رات ہے اور اس رات میں تمام جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے رب سے تعلق جوڑنے میں مصروف عمل ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کر کہتا ہے اقرأ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں، ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو حدیث روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا اور بھینچا، فغطنی، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ، پڑھو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر یہ تیسری مرتبہ عمل ہوا اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا، بھینچا اور پھر چھوڑا اور پھر فرمایا اقرأ، پڑھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کئی مفسرین کرام نے، اور اس میں سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی لکھی ہوئی چیز پیش کی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے سے انکار کر دیا ہو، کیونکہ خود قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کہ آپ جو ہے اس سے پہلے کا نہ تو قرآن کسی کتاب کی تدریس کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا کرتے تھے۔ اور یہ نہ پڑھنا اور نہ لکھنا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ آج کل کے معاملے کے اندر، آج کل کے ماحول میں اور کچھ اسپیسیفک کچھ مسائل کی وجہ سے امی لفظ کو بہت زیادہ اس طرح قرار دے دیا گیا ہے کہ جناب یہ تو نبی مہربان کی شان میں مناسب لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ نہ تو اس سے پہلے کسی کتاب کو پڑھتے تھے
وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی لکھا کرتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اور اس کی حکمت کیا تھی کہ اللہ کے رسول کو کیوں نہیں سکھایا گیا باقاعدہ؟ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ رہے ہوتے، لکھ رہے ہوتے، تو یہ جو اعتراض کرنے والے آج اس حالت میں جو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کو خود لے کر آ گئے، خود لکھ لیا ہوگا، یہ تو شاعر کی کتاب ہے، یہ تو شعروں کی کتاب ہے. اللہ فرما رہے اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو یہ جو باطل پسند لوگ ہیں یہ شک میں پڑ جاتے اور لوگوں کو بھی شک کے اندر مبتلا کرتے. احباب مکرم، جو بات ہے کرنے کی، میں بھی کچھ دنوں پہلے پریس کلب میں موجود تھا اور ایک مقابلہ چل رہا تھا بچوں کے اسکول اور کالجز کا تقریری مقابلہ. اس میں حیدرآباد کی ایک مشہور شخصیت تقریر کی اور انہوں نے امی لفظ پر بڑا ہی جو ہے خطاب کیا اور اس کے اندر کہا کہ ایسا کہنا یہ مناسب نہیں ہے، اور ایسی معنی گھیر کر لے کر آئے کہ جو شاید جو ہے دین اسلام کے اندر اور ہم نے کبھی اس کے حوالے سے سنا بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے چیزوں کو کنفیوز کرنا یہ حقیقت میں دین اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں. جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ فارملی طور پر پڑھنا اور لکھنے کا نہ آنا، یہ کون سی حکمت تھی؟ تاکہ یہ جو باطل پسند لوگ ہیں کوئی اعتراض نہ کر سکے. اب آئیے اگلے معاملے پر. جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ منع کیا اور فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے آگے 4تھی مرتبہ جو پڑھا وہ فقط اقرا نہیں بولا، بلکہ پھر پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا. احباب مکرم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ منع فرمایا اور فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، اور 4تھی مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ آج کا جو موضوع ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے، آپ یاد رکھیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے پوری امت کو ایک سبق دیا ہے. اور وہ سبق کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے فقط اقرا آیا کہ پڑھو، اور اس کے آگے کچھ نہیں تھا، کوئی مقصد سامنے نہیں تھا، کوئی نتائج سامنے نہیں تھے، پڑھنا کیا ہے کوئی نصاب سامنے نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کسی پڑھنے کے اندر کوئی مقصد سامنے نہیں ہے، کوئی نصاب سامنے نہیں ہے، پہنچنا کہاں ہے اس پڑھنے کے ذریعے وہ سامنے نہیں ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھنے سے برات کا اعلان کیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. لیکن جب اس پڑھنے کا تعلق کس سے جڑا؟ جب اس کا تعلق جڑا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس ذات کے ساتھ جڑا جب اقرا کا تعلق، جس نے کیا کیا ہے؟ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. اس سے ایک سبق ہمیں یہ مل گیا ہے کہ احباب مکرم، اگر تعلق علم کا تعلق، پڑھنے کا تعلق اگر خالق حقیقی سے نہیں ملتا تو یقین جانیے یہ پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں ہے. آپ ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، آج معاشرے میں اسی چیز کا چلن ہے، 2 PhD اور نہ جانے کتنی کتنی ڈگریاں، اور ڈبل MA اور 3 MA 4 MA، بہت زیادہ ڈگریوں کا فروغ اور کسی طریقے سے حاصل کرنا. لیکن اگر ان ڈگریوں پر، ان ڈگریوں کے ذریعے، ان سرٹیفکیٹس کے ذریعے
آج کے طلبہ کو، آج کے اساتذہ کو، آج کے اداروں کو یہ نہیں معلوم کہ پہنچنا کہاں ہے اس اقرا کے ذریعے، اس کا تعلق کس سے جڑنا ہے، کہ کس سے جوڑنا ہے، تو یقیناً پھر یہ اقرا جو ہے یہ پڑھنا، فقط پڑھنا یہ فضول کام ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پوری زندگی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور پورا ایک نصاب آپ کو، علم کا نصاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، سورس بتائے گئے کہ کس طرح پڑھیں گے آپ، کیسے علم حاصل کریں گے۔ الذی علم بالقلم، سب سے بڑا ذریعہ بتایا گیا کہ قلم کے ذریعے آپ حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، ایسا کچھ سکھایا جو انسان پہلے جانتا نہیں تھا۔ اور بیچ میں کیا فرمایا؟ اقرأ وربک الاکرم۔ اگر تم نے یہ پڑھا نا، یہ اقرا اس طریقے سے پڑھا کہ تمہارا تعلق خالق حقیقی سے مل گیا، تو جس طرح خالق حقیقی عزت والی ذات ہے، یہ علم بھی تمہارے لیے عزت کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً پھر کوئی فائدہ نہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو لے کر، اس کنجی کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ وہ طاقت تھی علم کی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لے کر اترے، اس پہلی وحی کے ساتھ اترے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اب حضرت خدیجہ کیا فرما رہی ہیں؟ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم آپ کے پاس جو کلام اترنا شروع ہوا ہے، خدا کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین یہ کلام بتا رہا ہے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے۔ اس علم کے اندر یہ طاقت ہے۔ کون سا علم؟ جو خالق حقیقی سے جا کر مل رہا ہے۔ احباب مکرم، حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں کو بتایا، جو فرشتوں کو فرق بتایا، جو وجہ بتائی تخلیق انسان کے حوالے سے، وہ کیا وجہ بتائی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ فرشتے کیا کہہ رہے تھے اس کے مقابلے میں؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ اے اللہ، جو تو ہم سے سوال کر رہے، ہمیں تو تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا علم عطا کر دیا۔ تمام علوم کا علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ تو ہمارا تو یہ جو انسانیت کا سفر ہے، انسانیت کا جو سفر ہے، اور انسانیت اور اسلام کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جس طریقے سے آج کل کچھ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہیومنزم کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے، پہلے ہم انسان ہیں اور اس کے بعد مسلمان ہونے کی جو بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ،
اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، مسلمان پہلے پیغمبر۔ اس انسانیت کی ابتدا علم سے ہوئی ہے۔ وہ علم کس نے عطا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العالمین۔ لہذا یہ انسانیت اور علم اور اسلام کا تعلق یہ آپ توڑنے سے نہیں توڑ سکتے، یہ تو آپس میں لازم ملزوم چیز ہے۔ لہذا احباب مکرم، یہ جو سفر جو علم کا شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پوری زندگی ہے، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام عقلی بنیادوں پر، علم کی بنیادوں پر اپنی قوم کو جو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں ان کو لاجواب کرتے ہیں، ان کے سامنے دلائل رکھتے ہیں، علم کے دلائل رکھتے ہیں۔ لہذا آپ کو معلوم ہے وہ کئی چیزیں کہ جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کبھی تارا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے، ڈوب گیا، کہنے لگے لا احب العافل، نہیں، یہ ڈوبنے والے مجھے پسند نہیں ہیں، اب ڈوبنے کے بعد میری حفاظت کون کرے گا؟ چاند چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہے، وہ بھی سورج کے سامنے ماند پڑ گیا۔ اور پھر ہاذا ربی ہاذا اکبر کا جب سورج دیکھا وہ بھی ڈوب گیا، رات کے سیاہ اندھیروں کے سامنے تو وہ بھی نہ ٹھہر سکا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ تو ایسی ذات ہے جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن کے وقت کوئی حفاظت کرنے والا ہو، رات کو موجود ہی نہ ہو۔ اور پھر بتوں کے حوالے سے کہ سارے یہ جو پورا معاشرہ بتوں کے اندر موجود تھا، بتوں کی غلاظت میں موجود تھا، ایک دن یہ سب جو ہے میلے میں چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام پیچھے رکے ہوئے ہیں، بتوں کی جگہ پر گئے ہیں اندر، سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے اوپر کلہاڑی لٹکا دی۔ شام کو یہ جب سب آئے قوم والے، کہنے لگے یہ کون ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے، وہ اس کا نام یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ضرور اس کا یہ کام کیا دھرا ہے۔ بلایا گیا، ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، بتوں کا حال یہ تم نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ساتھ جواب دیا، فرمایا کلاڑی تو کس کے اوپر لٹکی ہوئی ہے؟ بڑے بت کے اوپر لٹکی ہوئی، یقیناً اس بڑے بت نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑا ہوگا۔ اب وہ سارے کے سارے جو ہے شرمندہ ہو رہے ہیں دلیل کے سامنے، اب وہ شرمندہ ہیں کہ کیا جواب دیں۔ ابراہیم تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ تو اپنی جگہ سے 1 انچ ہل نہیں سکتے، بھلا ذرا یہ بتا کہ یہ کیسے بڑا بت جو ہے چھوٹے بتوں کو توڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کے بعد اس علم کی بنیاد پر پھر دعوت رکھی، اچھا یہ بات ہے تو پھر ذرا بتاؤ تو تم ان سے مانگتے کیا ہو؟ یہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ جو خود کچھ نہیں کر سکتے، بھلا یہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ احباب مکرم، جہلا کا ہمیشہ دلیل کے مقابلے میں کیا رویہ رہتا ہے کہ جب ان کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہ ہو تو وہ تشدد پر آتا ہے، اور یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، لے آؤ، اور پھر آگ کے اندر انہیں جو ہے پھینک دیا جائے۔ اور پھر وہ پورا قصہ آپ کو معلوم ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام علم کے ذریعے عشق کے مرحلے پر پہنچے تھے، یہ جو عشق کی بنیاد پر جو علم حاصل کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کودنا کوئی مشکل ہی نہیں رہا۔
لیکن یہ جو عقلیت کے فریب کے اندر مبتلا رہتے ہیں نا کہ جناب میری عقل یہ کہہ رہی ہے اس کے اندر بڑا نقصان ہے، اب کیا ہوگا؟ ظاہری طور پہ تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ 2 جمع 2 4 کے جو پجاری لوگ ہیں، یقیناً ان کو 313 کا لشکر جو ہے 1000 کے مقابلے میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہیں گے جناب خودکشی کرنے جا رہے ہو۔ منافقین اور یہودیوں نے یہی کہا تھا، خودکشی کرنے جا رہے ہو۔ لیکن حقیقت کچھ اس سے الگ ہے۔ عشق کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے، اور یہ عشق حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ اس علم سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق اقرأ بسم ربک الذی خلق، خالق حقیقی کے ساتھ جس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ جب آپ نے مسئلہ قادیانی مسئلہ کتاب لکھی، سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کو کیا کیا گیا؟ کوئی دلیل کا جواب تو نہیں تھا نا کسی کے پاس، قادیانیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، قادیانیت نواز حکمرانوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر کیا فیصلہ ہوا؟ اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے جیل میں رہ کر آپ ذرا سا لکھ دیں کہ مجھ سے جو ہے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے جو ہے غیر شعوری طور پر میں نے یہ لکھ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایک جملہ نکال دیں اس میں سے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ ابراہیمی کردار جو ادا کیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ سید ابو العلا مودودی نے کہا کہ اگر میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو کوئی شخص جو ہے، کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی موت سے۔ اگر آسمانوں پر یہ فیصلہ، اگر نہیں ہوا آسمانوں پر میری موت کا فیصلہ تو یہ الٹے بھی لٹک جائیں، مجھے میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ علم کی بنیاد پر جو عشق حاصل ہوتا ہے، جو قوت ملتی ہے، جو یقین حاصل ہوتا ہے۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا کس پر موجود ہے؟ وہ سارا کا سارا بے یقینی کے اوپر، ڈاؤٹ کے اوپر، شک کی بنیاد پر۔ اہل مغرب نے ہمیں کچھ فلسفے دے دیے، اب اس کی نوک پکڑ کر ہم چل رہے ہیں جس کی کوئی منزل متعین نہیں ہے۔ لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن، بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب۔ حقیقت یہ ہے کہ علم کہہ رہا ہے عشق کے لیے کہ یہ تو بس ایک عشق کی باتیں ہی کرتا ہے، مجذوب سا ہے۔ عشق کہہ رہا ہے علم ہے تخمین و ظن، یہ فقط جو ہے اندازے لگاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جب مل جائیں آپس میں، ان کا تعلق آپس میں جڑ جائے، عشق حقیقی حاصل ہو جائے، تو اقبال نے اس کا فیصلہ کس طرح کیا؟ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ پھر یہ جو ہے دونوں کے دونوں ان کا تعلق آپس میں جڑ جاتا ہے۔ احباب مکرم، ابراہیم علیہ السلام کی جو بات چل رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کیا، اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128،
کہ اے ہمارے رب، یہ جو میری قوم ہے، یہ جو مکہ کی، یہ جو عرب کی قوم ہے، ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیج جو کیا کرے؟ تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اے ابراہیم، ہم نے دعا قبول کر لی، تو نے دعا کی تھی، ہم نے دعا قبول کی، اور اہل عرب کو اللہ رب العالمین یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول نازل جو ہے بھیجا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ہماری آیتیں تلاوت کر کے تمہیں سنا رہا ہے۔ لیکن آگے جو ترتیب ہے اللہ رب العالمین نے اسے تبدیل کر دیا، ذرا غور کیجئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ اے ہمارے رب، ہمارے درمیان رسول کو بھیج جو کتاب کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے۔ چوتھے نمبر پہ تزکیہ تھا، تربیت تھی۔ لیکن اللہ نے جب اس دعا کو قبول فرمایا تو ترتیب کیا رکھی؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، مقصد بعثت کی ترتیب کیا رکھی گئی؟ ذمہ داریوں کی ترتیب کیا رکھی گئی؟ کہ ہم نے جو تمہارے درمیان رسول بھیجا ہے ہماری آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرے گا، اس علم کے ذریعے، اس تلاوت کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے تمہارا کیا کرے گا؟ تزکیہ کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس تزکیے کے بعد تمہیں کتاب اور حکمت کی اللہ کے رسول کیا دیں گے؟ تعلیم دیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ تمہیں سکھائیں گے جو تم نہیں جانتے ہو۔ احباب مکرم، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ پہلا کام جو ہے وہ تزکیے کا۔ بغیر تزکیے کے علم حاصل کرنا، علم حاصل کرتے چلے جانا، اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، یہ بے مقصد ہے، اس کا کوئی جو ہے حاصل نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر یہ جو پورا کا پورا ایک سیناریو بنا ہوا ہے پورے معاشرے کے اندر، یہ جو 15ویں صدی کے بعد لوگوں نے اور سائنسدانوں نے ایک ڈارک ایجز سے نکلنے کا ایک طریقہ اپنایا، اور ڈارک ایجز تھا کیا؟ یہ جو 12ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک کا جو عرصہ گزرا ہے، جس کے اندر عیسائیت کا تسلط یورپ کے اوپر رہا، جس پہ انہوں نے علم پر پابندی لگائی، یہ جو 12ویں صدی تک اندلس، کرتبہ اور دیگر جگہوں پر جو تعلیم کے ادارے بنائے گئے تھے، علم و حکمت کے ادارے بنائے گئے تھے، کس نے بنائے؟ مسلمانوں نے۔ یورپ کے اندر جو علم کی روشنی پھیلائی، 12ویں صدی سے 15ویں صدی تک اس کو خاک میں ملا دیا۔ کتاب خط، آج معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا خود کا مسلمان بچہ اس فریب کے اندر مبتلا ہے کہ شاید مسلمانوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی سائنس میں کام ہی نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم اپنے بچوں کو علم دے رہے ہیں وہ معذرت خواہانہ رویے پر مبنی علم ہے۔ کہ جناب یہ جو اسلام کا نظام ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ بس ٹھیک ہے، اس کو حاصل کرو، اس کو سیکھو، لیکن اس کو ریولوشن سمجھنا، اس کو انقلاب کی کوئی کتاب سمجھنا،
اس کے لیے یہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے انقلاب برپا ہو جائے گا، ایسا رویہ اختیار کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو آج کی تعلیم گاہیں، درس گاہیں آج ہمارے بچوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الرحمن کے آغاز میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ رحمتوں کی بارش فرما، ہم پر رحم فرما، یہ رحم ہوگا کیسے؟ یہ حقیقت میں رحم کس سے اللہ رب العالمین نے جوڑا ہے؟ صفت رحمانیت کس سے جوڑی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن۔ اللہ کی ذات رحیم سے رحمان بن جائے گی، کب ہوگی؟ جب ہمارے پاس قرآن کا علم ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا۔ علم القرآن، اللہ کا قرآن ہمیں سکھانا یہ حقیقت میں صفت رحمانیت ہے۔ اگر میں اور آپ قرآن سے نہیں جڑ رہے، یقیناً ہم اللہ رب العالمین کی صفت رحمانیت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے احباب مکرم، جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ یہ جو 15ویں صدی تک آرتھوڈاکس عیسائیت کی یورپ کے اندر حکومت رہی اور پورا علم جو ہے وہ اس کو بٹھا دیا گیا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا گیا، مسلمانوں کی لائبریریوں کو جلا دیا گیا، ورنہ تو ہمارے پاس یعنی اگر تحقیق کی جائے تو ابو علی سینا کے نام سے فزکس کے اندر، جاہز اور دیگر کندی کے نام سے، یعنی اتنی بڑی کتابیں جاہز نے لکھی ہیں اور الکندی نے اور المنصوری نے لکھی ہیں کہ تاریخ کے اندر القانون فی الطب اور دیگر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میڈیکل سائنسز کے اندر مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی، آج تک یورپ جو ہے اسی کے ذریعے اپنا میڈیکل جو ہے سائنس لے کر چل رہا ہے۔ یہ جو زولوجی کی بات ہوتی ہے، الجاہز نے جو کتاب الحیوان لکھی ہے، آج تک ایسا کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو پرندوں اور جانوروں کی نفسیات تک جو ہے علم ہمیں پہنچا سکے، اور الجاہز نے کس دور کے اندر یہ کتاب لکھی۔ اس لیے یہ جو ابن بیطار ہو گئے اور دیگر جو عرب نے جو زیرو کا جو ہندسہ ریاضی کی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اگر ہم اس پر بات کرنا چاہیں تو بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک کنٹریبیوشن ہے، حصہ ہے، کیونکہ ہمارا تو تعلق اقرا سے جڑا ہوا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا تعلق تو اللہ رب العالمین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جو مقصد بعثت بتایا گیا، اس کے اندر تو چیز ہی یہ شامل ہے کہ تعلیم دی جائے، لیکن تعلیم نیری تعلیم نہیں، بلکہ اس کے ساتھ تزکیے کا لفظ، تربیت، ربا یربی تربیتاً، پاک کرنا، صاف کرنا، نمود و نمائش کرنا، اس کی نشو و نما کرنا۔ احباب مکرم، آج میں کلاس لے رہا، مثلا میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج میں کلاس لے رہا ہوں اور میں بچوں کے سامنے میں نے لکھا لا الہ الا اللہ۔ کئی بچوں سے پوچھا بیٹا کیا مطلب ہے؟ وہ جو رٹا ہوا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میرا بیٹا یہ بتاؤ کہ اس کے کتنے حصے ہیں اس کلمے کے؟ سب خاموش۔ میں چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے لکیر لگائی، میں نے پوچھا لا الہ کا کوئی مطلب بتا۔ ایک ہندو بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ مسکرانے لگا۔ اس کا لا الہ کا کوئی مطلب بتا دے کہ اس کس کی وجہ معنی سے کیا مسکرایا؟ ہے؟ سب خاموش، پوری کہ کلاس سر کے جو اندر ہے خاموشی۔ مسلمانوں کا کلمہ پوچھ رہے ہیں اور ساری پوری کلاس مسلمانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی، جس کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ پا رہا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ احباب مکرم، ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں۔
ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم تعلیم بھی نہیں دے سکے، رب کے ساتھ جوڑنے والی بات تو بعد میں ہوگی نا۔ ہم تو سکھا نہیں سکے اپنے بچوں کو کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی نے لا الہ کا جو حصہ ہے اس کو اگر کسی نے پورا نہیں کیا، اس کو کراس نہیں کیا، وہ الا اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو چاہتے نہیں ہے کہ ڈائریکٹ میرے پاس کوئی آ جائے۔ اللہ نے تو اس لیے پہلے کہا، پہلے کیا کہو؟ لا الہ، اس کا اقرار کرو کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب آپ کی زندگی ہر قسم کے معبود سے خالی ہو جائے اور آپ کہہ سکو کہ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری، تو پھر آپ میرے پاس آؤ۔ الا اللہ، اب کوئی زندگی میں معبود ہے تو فقط اللہ، ورنہ مشرکین کے لیے اللہ کو ماننا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، جس پر سورۃ الکافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ کو ایک سال کی عبادت چاہیے، اللہ کو 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے کی عبادت چاہیے؟ نہیں، تم عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو سلسلہ 15ویں صدی کے بعد جو شروع ہوا، جس کے اندر ایک ہمارے اندر جو ہے مغربی تہذیب جو ہمارے اندر سرایت کرتی، کہیں پہ سر سید احمد خان کا جو ہے قانون ہمیں سامنے آتا ہے، کہیں پہ جو ہے لارڈ میکالے کا چھوڑا ہوا نظام 1845 کا ہمارے راہوں کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یعنی جو انہوں نے 33 نمبر ہمارے لیے رکھے تھے، آج تک ہم مطمئن ہیں کہ ہم 33 نمبر کے ہی لوگ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 66 نمبر پہ پاس کریں گے، اپنے کو یہ بر صغیر کے لوگ جو ہے عقل کے آدھے ہیں تو ان کے جو ہے 33 نمبر کا نظام رکھے ہیں، امتحان میں یہ 33 نمبر حاصل کریں گے تو پاس ہو جائے، اور ہم اس پر مطمئن ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، بس انہوں نے ہمیں عقل کا آدھا بولا ہے تو اس پر مطمئن ہو۔ یہ ہے وہ بھیڑ چال جس کو لے کر آج تک ہم چل رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں آپ کی تمام یونیورسٹیز، آپ کے تمام تعلیمی ادارے کہ جہاں پر قرآن اور سنت کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے، آج آپ کو ماحول کیا پیش کر رہے ہیں؟ پوری مغربی تہذیب، شاید مغربی تہذیب سے بھی آگے کا منظر۔ ہمارے ایک وائس چانسلر، ان سے کسی دور کے اندر بات ہوئی اور ان سے یہ بات کی گئی کہ جناب آپ جو ہے، ہم ایک نصاب بناتے ہیں اور اس کو جو ہے یونیورسٹی کے اندر رکھیں تاکہ بچوں کے اندر اخلاقیات اور قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے لگاؤ پیدا ہو۔ انہوں نے کہا یہ آج کی ضرورت نہیں، آج کی ضرورت تو کیا ہے؟ سائنس ہے، آج کی ضرورت انجینئرنگ ہے، آج کی ضرورت کمپیوٹر سائنسز اور دیگر ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جناب ٹھٹھے کے اندر 3-4 دن پہلے ایک بڑا ڈاکٹر MBBS وہ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے چکر میں جو ہے ایک بچی کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے انجینئرنگ اور بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ کرپٹ بن جائیں، لیکن آج کی ضرورت ہے۔ آج 3 دن پہلے انڈس یونیورسٹی کراچی کے اندر ایک ویلکم پارٹی جو ہے وہ منائی گئی، اور اس کے اندر لوگو کیا دیا گیا؟ ایک شیطان کی آنکھ بنا کر لکھا گیا سیٹن از ہیپی ود یور پروگریس، شیطان تمہاری پروگریس کے ساتھ بہت خوش ہے، اور باقاعدہ یونیورسٹی لیول کے اوپر اسے منایا گیا۔ آج اس کا بیان آیا ہے وائس چانسلر کا کہ معذرت ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے ارینجمنٹ کسی اور کو دی تھی، اس وجہ سے یہ کر دیا۔ معذرت، اتنا بڑا کام، اور حقیقت یہ ہے کہ کراچی جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ملک کے چپے چپے کے اندر یہ پورا کا پورا ماحول جو ہمارا خراب ہوا ہے وہ کس وجہ سے؟
کہ اقرا کے نام سے یونیورسٹیز بن گئی, اسکول بن گئے, لیکن اقرا سے آگے بسم ربک الذی خلق سے ناتا ہمارا کمزور ہوتا چلا گیا. آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو ہے بالکل وہ جو کہا گیا, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے جو اس پر عمل کرتا ہے, اس قرآن کے ذریعے اللہ رفعت و بلندی بھی عطا کرتا ہے, جو چھوڑ دے اس کو ذلت و رسوائی کی کھائیوں میں ڈال دیتا ہے. آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے آج ہم نے کنارہ کشی اختیار کی, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو تعلیم ہے اس کا ناطہ تربیت اور تزکیے کے ساتھ جوڑ کر اپنی اولاد کی, اپنے طلبہ کی, اپنے معاشرے کی ہمیں جو ہے تعمیر کرنے کی, تربیت کرنے کی, تزکیے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.